عورت برائے فروخت۔ وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی، چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا، کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی، آپ کتنے دیں گے؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ بے بس سی تھی۔ میں نے بولا، آؤ کار میں بیٹھو۔ وہ ڈر رہی تھی، کہنے لگی، کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا، ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی، آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے؟ نہ، میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری، آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کریں گے؟ نہ، آپ چاہے مجھے 500 کم دینا، لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا پلیز۔ وہ بہت خوبصورت سی معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی۔ پھر خدا جانے وہ کیوں جسم بھیجنے پر مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا، کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگی، نہیں۔ میں ہوٹل کے سامنے کار روکی۔ ہوٹل والا مجھے جانتا تھا، اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا، مجھے دیا۔ میں کار میں بیٹھ گیا۔ آخر میں اپنے آفس کی طرف چل دیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، میں کار پارک کی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ سب اپنا اپنا کام آفس میں کر رہے تھے۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا، اس سے کہا، ہاتھ دھو لو۔ وہ کہنے لگی، میں نے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی، میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا۔ کہنے لگی، میں یہ گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی، برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا، رک جائیں، میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ حیران تھی، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جلدی سے اپنا کام کریں، مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ میں نے کہا، نہیں پوچھوں گا، کیوں کرتی ہو، کیوں بیچتی ہو جسم؟ بس اتنا کہوں گا، چھوڑ سکتی ہو کیا یہ سب؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، آپ پاگل لگ رہے ہیں مجھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہاں پاگل ہی ہوں میں، سب پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے۔ وہ کہنے لگی، اگر کچھ کرنا ہے کرنا، نہیں تو مجھے واپس چھوڑ آؤ۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر 10,000 اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی، میں نہیں لینے۔ آپ کیوں دے رہے ہیں یہ پیسے مجھے؟ میں نے اس کے چہرے تھکن محسوس کی تھی۔ وہ اپنے آنسو رو کے بیٹھی تھی، بار بار کہہ رہی تھی، مجھے واپس چھوڑ کر آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا بتاؤ نا، بہت درد دیا زندگی نے، یہ سننا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی، جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو۔ اس پہ میں سمجھ چکا تھا، کوئی بہت بڑا درد لیے گھوم رہی ہے۔ دروازہ کھولا، کانپتی آواز میں بولی، مجھے چھوڑ کر واپس آؤ۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا، بتایا، میرا نام ہے، ڈرو نہیں، خود کو محفوظ سمجھو۔ اسے جب یقین ہو گیا پریشانی والی کوئی بات نہیں، تو وہ بتانے لگی،